اب سے کچھ دیر بعد ہمارے درمیان شہید خواجہ کاظم کے والد صاحب تشریف لانے والے ہیں، تو میں آپ مومنین سے گزارش کروں گا جب وہ پنڈال میں تشریف لائیں تو ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور لبیک یا حسین کے نعروں سے فرمائے گا، تاکہ اس والد کی حوصلہ افزائی ہو سکے کہ جس نے 2 جوان جنازے اٹھائے لیکن پرسیداری کی، نوحہ خوانی کی تو جناب اکبر کی تو ایسے والد کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے کہ جس نے 2 فرزند 2 بچے شہید ہونے کے باوجود جناب اکبر کے مصائب کو یاد رکھا، جناب اکبر کے غم کو یاد رکھا اور اپنے غم کو اس غم کے آگے چھوٹا سمجھا۔ پوری قوم ایسے والدین کو سلام پیش کرتی ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بلا کسی تاخیر اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت کم وقت لیں گے آپ کا، کیونکہ وعدہ تھا اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے کہ ضرور پہنچیں گے، آ گئے ہیں، لیکن بہرحال اکثر لوگ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی اس وقت کچھ مسائل لگے ہوئے ہیں۔ آپ سے دعا کروں گا کہ تمام مریضوں کے لیے، جہاں جہاں بھی کوئی مریض ہے آپ کا، کوئی مومن مومنہ مسلم ہمارا بھائی، ان سب کے لیے دعا کریں، اور ساتھ ہی میری اہلیہ کو شامل کر لیں، وہ بہت سخت علیل ہیں اس وقت۔ ان سب مریضوں کی صحت یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ کیونکہ شہداء کا معاملہ ہے اور شہداء بھی راہ امام زمانہ کے شہداء ہیں، اس لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر چلا جاؤں خطاب کے بعد تو برا مت مانیے گا، میں نے اپنی مجبوری آپ کو بھی بتا دیا، میرے بچے میرے بھائی بھی سب جانتے ہیں کہ میں اس وقت پرابلم، جو بہرحال وہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہے۔ عزیزو، بات یہ ہے کہ اب یہ 2 مہینے تقریباً ہو گئے، ایسے ہی ہے نا، 15 شعبان کی صبح یہ سانحہ حادثہ واقعہ رونما ہوا، اور میرا خیال ہے کہ آج 13 شوال ختم ہو گئی، 14ویں کی شب، تقریباً 2 ماہ۔ 2 مہینے میں جہاں سے چلی تھی بات وہیں پر کھڑی ہے۔ یقین جانیں اگر یہ بچے زور نہ لگاتے نا تو وہ تو چھوڑ چکے تھے، قاتلوں کو چھوڑ دیا تھا، یہ تو ان لوگوں نے جا کے پکڑوایا نا، وہ تو بنگلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ تو ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ اگر آواز نہ اٹھتی پورے پاکستان میں تو یہ کب کا ختم ہو چکا تھا معاملہ۔ اب بھی وہ اسی پالیسی پر ہے کہ جتنا لیٹ ہوتا جائے گا، لیٹ ہوتا جائے گا، آخر یہ کب تک شور کریں گے، بیٹھ جائے، یہی ہے نا۔ انہی نے بہت ارزاں یعنی سستا ارزاں لیا ہمارے ان بچوں کے خون کو، ہمارے جوانوں کے خون کو، ہمارے مدح خانوں کے، بلکہ وہ گلشن مدح خانی کے مہکتے ہوئے گلاب، مہکتے ہوئے پھول تھے، ان کے خون کو انہوں نے بہت ارزاں لیا، سستا لیا۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہو جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، کچھ تھوڑے دن شور مچائیں گے، سوئم چہلوم، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ نہیں، انہیں معلوم نہیں، یہ بھول گئے، بھول جاتے ہیں، ہماری تاریخ بھول جاتے ہیں۔ یہی یزید نے بھی سوچا تھا، جانتے ہیں یزید نے بھی یہی سوچا تھا کہ ایک بیابان میں گھیر لیا ہے، ایک صحرا میں، ایک ترائی میں، ان کو گھیر لیا، ختم کر دیا، بس کتنے دن ختم ہو جائے گی بات، تاریخ میں واقعہ دفن ہو جائے گا، جیسے نامعلوم ہزاروں لاکھوں سینکڑوں واقعات دفن ہوئے، ایسے ہی واقعہ کربلا بھی دفن ہو جائے گا۔ یہ کمال ہے کربلا کا، یہ معجزہ ہے کربلا کا کہ صرف کربلا زندہ نہیں ہے، صرف کربلا باقی نہیں،
آج تک جو بھی کربلا والوں کے راستے پر چلتا ہوا مارا گیا، حسین نے اسے مرنے نہیں دیا، زندہ رکھا. چاہے وہ کہیں بیابانوں میں مار دیا جائے، پہاڑوں میں مار دیا جائے، صحراؤں میں مار دیا جائے، راستوں میں مار دیا جائے، انہیں جلا دیا جائے، انہیں کاٹ دیا جائے. ابھی پچھلے 30-40 سال میں آپ نے نہیں دیکھا کہاں کہاں کس انداز میں ہمیں نہیں مارا گیا، گلے کاٹے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، جلا دیا گیا، لوٹا گیا، ہر طرح سے مارا گیا. لیکن سلام ہے اس قوم پر، آج تک اس نے اپنے شہداء کو نہیں بھلایا. 2 مہینے تم نے دیکھا نہیں ہم 1400 سال سے اپنے شہداء کو یاد کر رہے ہیں. ہم بھولے؟ ہم پارا چنار کے شہداء کو، کوہستان کے، گلگت بلتستان، پنجاب، کوئٹہ، کراچی، کہیں بھی ہمارے شہید ہوئے، ہم بھولے؟ نہیں بھولے. ہم نے سب کو یاد رکھا ہو، پھر کیسے ان کے خون کو ہم بھول جائیں گے؟ اور پھر دوسرا حربہ، کیسے چند کلمے، میں تو ایسے ہی بات کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں. دوسرا حربہ کیا کریں گے؟ یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاجی جلسہ کریں گے، جلوس اٹھائیں گے، دھرنے دیں گے. دینے دو، بندوق بردار ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابھی اس 2 مہینے میں کتنے دھرنے اس کراچی میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ابھی کل بھی ہوا. سندھ میں کتنے دھرنے ہوئے؟ نیشنل ہائی ویز بند ہوئی کتنی بار؟ ہم ان کے ساتھ ہیں جو احتجاج کر رہے تھے، نہروں کے لیے کر رہے ہوں یا شہروں کے لیے کر رہے ہوں، بہرحال جو حق کے اوپر تھا اب اس کے ساتھ ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دھرنے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اوباڑوں سے لے کے حیدرآباد سے لے کے کراچی تک کتنی سڑکیں بند ہوئی، کتنے دن تک بند رہی یہ نیشنل ہائی وے؟ بتاؤ کہاں فائرنگ کی گئی؟ بتاؤ کتنوں کو مارا گیا؟ بتاؤ کتنوں کو زخمی کیا؟ کتنے، کل تک کی ڈیٹ بتا رہا ہوں، کل رات تک کی، کتنے دھرنے اس شہر میں، اس صوبے میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جب آپ نکلیں گے، آپ اپنے بچوں کے خون کے لیے نکلیں گے، آپ مظلوموں کی آواز بن کے نکلیں گے. ہمارے جوانوں پر گولیاں برسائی گئیں، انہیں شہید کیا گیا، انہیں زخمی کیا گیا، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا، پرامن مظاہرین کو دہشت گردی کے پرچے کاٹ کے اندر کیا گیا. لعنت ہو تم پر بے غیرت حکمرانوں، اپنے پٹھو، اپنے ایجنٹ ہمارے اندر چھوڑ کے کہتے ہو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اور وہ ٹاؤٹ پٹھو 2 ٹکے کے ہمارے اندر آ کے ان کی حمایتیں کرتے ہیں. ان ظالموں کی جن ظالموں نے ہمارے جوانوں کو گولیاں ماری ہیں، ہمارے جوانوں کو شہید بھی کیا، زخمی بھی کیا، انہیں جیلوں میں بھی ڈالا، پھر کہتے ہو کہ یہ حامی ہیں ہمارے، یہ ظالم، یہ قاتل، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ شب خون مار کے ہمارے سروں پہ بیٹھنے والے لوگ، خائن لوگ، یہ ہمارے دوست کب سے ہو گئے؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ہم جیسے بن کے ہماری صفوں میں آ کے ظالموں اور قاتلوں کی، یزیدیوں کی حمایت کرتے ہو؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم ان معصوم بچوں کے خون کو بھول جاؤ. ہمیں بتایا جاتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، خدا کا شکر ہے کہ غیرت مند ہیں شہداء کے ورثاء، ورنہ کون سی آفر نہیں کی گئی، پیشکش کی گئی یا نہیں کی گئی؟ جانتے ہیں سب. 1-1 کروڑ دلوا دیں گے، 1.5 کروڑ دلوا. تم ملعون پیسوں پہ بکنے والے، تم لوگوں نے اپنے بڑوں کا خون بیچا ہے، ہم نے نہیں بیچا. تم حکومتوں میں بیٹھے ہو اپنے بڑوں کا خون بیچ کے، ہم نہیں بیٹھے. تم نے سودا کیا ہے اپنے ماں باپ کے خون کا، جن کو مارا گیا، جن میں کسی کو پھانسی دی گئی، جن میں کسی کو گولی ماری گئی، تم نے سودا کیا. تم سمجھتے ہو ہم بھی سودا کریں تمہاری طرح؟ تم سمجھتے ہو ہم بھی سودا کر لیں گے؟ ہم بھی ان بچوں کے خون کو بھول جائیں گے؟ نہیں، بھول ہے تمہاری حکومت ہے 2 دن کی بس.
تم آج ہو کل نہیں ہو. ہم حسینی قیامت تک کے لیے پیدا ہوئے ہیں, قیامت میں بھی ہیں. ہم نہیں مرتے, ہم مر کے بھی نہیں مرتے, ہم ہمیشہ ہیں. کربلا کے بعد سے ہم میدان میں کھڑے ہیں. دیکھ نہیں ہو کربلا پارا چنار کتنے مہینے ہو گئے, سر تسلیم خم نہیں کیا ہمارے مجاہدوں نے. محاصرے میں ہونے کے باوجود سر تسلیم خم نہیں کیا, ان کی شرائط نہیں مانی, آج تک نہیں مانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہماری؟ میرا پیغام ہر جگہ جاتا ہے, اطمینان رکھو. جہاں پہنچانا چاہ رہا ہوں وہاں جاتا ہے, بے فکر ہو جاؤ. میں کہیں بھیج رہا ہوں پیغام اور جا رہی ہے میری بات. ان کو ضربیں لگ رہی ہیں, ضربیں. یہ میرا ایک جملہ ان کو کوڑا بن کے, ہنٹر بن کے لگ رہا ہے. ان کو معلوم ہے کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. ان کو معلوم ہے یہ آواز نہیں رکتی. سمجھ بھائی؟ اللہ یا رسول کربلا کربلا کربلا. یا تم کیا سمجھتے ہو ہم بھول جائیں گے؟ چند پٹھوں کو ہمارے درمیان چھوڑ کے, ان کو چھوٹے منہ میں ہڈیاں ڈال کے, ان کے ایک ایک ہڈی ڈال دو گے ان کے مفادات کی. کتنے دن تک ہے یہ فائدے؟ کتنی دیر تک کے یہ مفادات؟ یہ وہی پٹھو ہیں, پہچانو ان کو. کل یہ کسی اور پارٹی کے وفادار تھے, اسی شہر میں بیٹھ کے ہمیں درس دیتے تھے کہ ہماری عزاداری کون کرواتا ہے. بے غیر تو یہی ہمیں درس دیتے تھے نا کسی اور پارٹی کے بارے میں کہ وہ تمہارے جلوس اٹھواتی ہے, وہ تمہارے مجلسیں کرواتی ہے. آج اس پارٹی کے لیے کہ یہ ہمارے ساتھ بہت اچھے, یہ ہمارے لیے بہت اچھے. نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج یہ اچھے. ہم کل بھی حسینی تھے, اپنے زور بازو پہ عزاداری کرتے تھے, آج بھی اپنے زور بازو پہ کرتے ہیں. لبیک لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ وہی پٹھو ہیں, کل تک کسی کا راگ الاپتے تھے, آج کسی کا راگ الاپتے ہیں. گواہ ہے یہ زمین, یہ شہر, اس کے در و دیوار گواہ ہیں. نہ کل ہم نے ان ظالموں کی حمایت کی تھی, نہ آج ان ظالموں کی حمایت کریں گے. ہمارا رشتہ حسین کے ساتھ ہے, کسی یزیدی کے ساتھ نہیں ہے, کسی ظالم کے ساتھ نہیں ہے, کسی قاتل کے ساتھ نہیں ہے. تم آج ہو, کل ذلت تمہارا مقدر بنے گی. ہم آج بھی عزت والے ہیں, مر کے بھی عزت والے رہیں گے. ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ, ہیہات من الذلہ. ہاتھ. سمجھ میں آئے؟ خون کا حساب دو, خون کا حساب دو, خون کا حساب دو. امریکہ مردہ, بس میں نے ختم کیا بات کو. تو یہ بھول جاؤ, تمہاری بھول ہے کہ ہم اپنے کسی ناحق بہنے والے خون کو بھول جائیں گے, فراموش کر دیں گے. نہیں, کبھی نہیں ہوگا. میں نے تمہیں نتیجہ ابھی سے سنا دیا کہ ذلت تمہارا مقدر ہے, بے فکر رہو. یہ 2 دن کی, 1.5 دن کی, 2.5 دن کی تمہاری چاندنیاں گزار لو. پہلے بھی تم ذلیل ہوتے رہے ہو, لیکن اب کی لگ رہا ہے کہ آخری بار ایسے ذلیل ہوگے کہ دوبارہ اٹھو گے نہیں, کیونکہ بے گناہوں کا خون تمہارے دامن پر ہے. تمہارے دامن آلودہ ہیں بے گناہوں کے خون سے. بے گناہوں پر تم نے مارا ہے, سڑکوں پہ مارا ہے, گولیوں سے مارا ہے, حادثوں کے ذریعے سے مارا ہے. ایسے بھول جائیں گے ہم, اس طرح چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ہم بھول جائیں, ہم تو 40 سال میں جتنے مظالم ہیں ان سب کو ہم نے پہلے شہید سے لے کے آخری شہید تک آج تک یاد رکھا ہوا ہے. میں نے بھی علاقوں کے نام لیے نا, کہاں کہاں ہمارا خون نہیں بہایا گیا. ہم زندہ ہیں الحمدللہ, دیکھ لو.
اور اسی آواز میں اسی لہجے میں بات کر رہے ہیں تم سے. ختم کر رہا ہوں بات کو. بات مکمل نہیں ہوگی اگر آج کے یزیدی اور فرعونی طاقتوں کے بارے میں 2 جملے نہ کہوں. انصاف سے ایک بات بتاؤ, تمہارے شہر میں, تمہارے پڑوس میں کسی غیر مسلم پر ظلم ہو, حملہ ہو, اس کا گھر برباد کیا جائے, لوگ آئیں, تو کیا فرض بنتا ہے میرا تمہارا؟ ہم اس میں آگ میں تیل ڈالیں گے یا انہیں بچانے کی کوشش کریں گے؟ ہم پر فرض ہے نا, لازم ہے نا. اس وقت مسئلہ مذہب کا نہیں ہے, مسئلہ کس کا ہے؟ انسانیت کا. انسان ہے, اس کو بچاؤ, انسان. پھر ایک شیعہ, انصاف سے بتاؤ, جب عراق میں دھماکے ہوتے تھے, ایران میں ہوتے تھے, یہاں تمہارا دل اندر سے دکھتا تھا یا نہیں؟ اظہار کرو یا نہ کرو, دل دکھتا تھا نا. بس یہ ہے ایمان کی علامت. جب کسی مومن کو تکلیف میں دیکھتا ہے نا, یہاں محسوس کرتا ہے, اس کا دل روتا ہے, کہیں بھی دنیا میں ہو دل روتا ہے اس کا. یہ ایمان کی علامت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تڑپتا ہے, چاہے نام نہ جانتا ہو, زبان الگ ہو, ملک الگ ہو, کچھ بھی ہو. بس اسی طرح مومن کی ایک پہچان کیا ہے جو مولا علی نے حکم دیا ہے اسے, کون للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے مددگار, اون, مددگار بن کے رہنا ہے. ایسا شیعہ سنی کی تقسیم نہیں کی مولا نے, مسلم غیر مسلم کی بھی تقسیم نہیں کی. ظالم مظلوم, ظالم مظلوم, ایسے ہی ہے نا, ظالم اور مظلوم. مجھے بتاؤ, یہ غزہ میں جو معصوم بچوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں ہواؤں میں, صرف یہ کہہ کر میں اپنا دامن چھڑا لوں کہ ان کا ہم سے کیا واسطہ؟ کیا مطلب ہم سے کیا واسطہ؟ حسینی ہو, حسینی واسطہ نہیں ہے. دنیا کے ہر مظلوم سے ہمارا رشتہ ہے, یاد رکھنا. اس لیے 2 جملے کہہ کے جا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمیاں دور کر لو اپنی. ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے دنیا, لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا, ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. ہم مظلوموں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں. لہذا کبھی بھی اس فرض سے غافل نہ ہونا. میں نے اپنے اوپر لازم واجب کیا ہوا ہے, چاہے دعا کی صورت میں صحیح, جہاں بھی کہیں جاتا ہوں 2 جملے ان کے لیے بولنا اپنے پر واجب سمجھتا ہوں, تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا منہ لے کر جانے کے قابل ہو سکوں کہ جب یہ معصوم بچوں عورتوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے, سب خاموش نہیں تھے, کچھ بول رہے تھے. ان بولنے والوں میں اکثریت ہماری تھی, شیعہ نے حیدر کرار کی. یاد رکھنا, اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں جو تمہارا چہرہ گیا ہے نا مظلوموں کی حمایت کا, اس کو مسخ کرنے کے لیے پھر ایک سازش اس ملک میں تیار کی جا رہی ہے. کہیں لسانی طور پہ اور کہیں مذہبی فرقہ واریت کے طور پہ یہ چیزیں سامنے لائی جائیں گی, تاکہ ان سب مظلوموں کو بھول کے تم آپس میں جو اپنا خون بھی بھول جاؤ گے تم, جب وہ جھگڑے شروع ہوں گے یہ بھول جاؤ گے تم. نہیں, خبردار, ہوشیار رہنا سازشوں سے. ان 2 نفرتوں کو اپنے درمیان جگہ نہ دینا. ایک لسانی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو جگہ نہ دینا, ایک یہ فرقہ واریت کو جگہ نہ دینا. دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنا. باقی اللہ ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے. مجھے یقین ہے کہ میرا پیغام گیا ہے, جہاں تک میں پہنچانا چاہتا تھا وہاں تک پہنچا ہے. انشاءاللہ یہ مظلوم کی آہیں رنگ جاتی ہیں. اللہ کو بھی یہی فریاد پسند ہے, ظلم کے خلاف جو ہوتی. انشاءاللہ ہماری فریاد پہنچے گی اور ہم ان قریب اپنے ان بچوں کے خون کا حساب دیکھ رہے ہوں گے, جن بچوں کو بے گناہ مارا گیا. اور ایک پورا معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ہے سڑک کے اوپر, کس طرح سے مارا گیا ہے, کس طرح ان پر حملہ کیا گیا, ایک طرح کا جس طرح سے ان پر حملہ ہوا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا کہ ایک طرف کے سارے جاں بحق ہو جائیں, دوسری طرف کچھ بھی نہ ہو سوائے ایک چھوٹی سی خراش آ جائے. ایسا نہیں ہوتا, حادثہ ایسا نہیں ہوتا 2 گاڑیوں کا. بہرحال پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اور یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, نہ کل اکیلے تھا ہمارا کوئی بھی شہید. ان کی بات نہیں کر رہا میں, تو سب کی بات کر رہا ہوں. ہم سب کل بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں. ہمارے اندر ہمارے لہجے کا اختلاف ہو سکتا ہے, ہمارے جس کو کہنا چاہیے کہ سوچنے کا اختلاف ہو سکتا ہے, نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بات پہ ہم سب الحمدللہ جب ہمارے مظلومیت کی بات آئے, مظلوموں کے خون کی بات آ جائے, مقتولین کی بات آ جائے, تو ہم کبھی نہ پیچھے رہے نہ پیچھے ہیں. کل بھی ہم سب ساتھ کھڑے تھے,
اسی چوک کے اوپر ساتھ کھڑے تھے، آج بھی الحمدللہ ساتھ ہیں، اور آخری سانس تک وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے۔ پروردگار عالم ہمیں ثابت قدم رکھے، بار الہہ ہمیں حوصلہ دے ان باطل قوتوں سے ٹکرانے کا، ان ظالموں سے ٹکرانے کا ہمیں حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں چلا جاؤں تو برا نہ مانیے گا، میرے ساتھ مسائل ہیں کچھ، انشاءاللہ دعا کیجئے ایک بار پھر اپنے بھی تمام مریضوں کے لیے، کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مریض ہے میری اہلیہ کو بھی شامل کر لیجئے۔ پروردگار بحق بیمار کربلا ان سب مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔